مولوی جو ہے لوگوں کے اندر جھگڑا کرانے والے ہیں، حلوہ لکھا ہوا ہے، کوئی اور لفظ نہیں ہے، قرآن کی توہین نہیں ہے۔ دراصل وہ نفرت کرتے ہیں مذہب اسلام سے۔ اس کے رزق کے اندر بے برکتی آ جائے گی، اس کے اولاد کے اندر بیماریاں آ جائے گی کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ دینی بیانات، خوابوں کی تعبیر، اسلامی وظائف اور شرعی مسائل کے لیے مفتی حیدر معاویہ خیر پوری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے جو ہے لاہور پاکستان کے اندر جو ہے واقعہ ہوا، ایک خاتون نے کوئی کپڑے پہنے اور اس پر عربک کیلیگرافک کے اندر کچھ فونٹس لکھے ہوئے تھے، کچھ حروف لکھے ہوئے تھے، اور یہ ایک مذہبی ایشو بن گیا پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے، علماء کے اندر، عوام کے اندر اس کا چرچا ہونے لگا، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، اور ہمارے علماء نے جو ہے اس کی وضاحتیں دے دی ہیں اور اس پر بیانات آ چکے ہیں، اور میں اس وجہ سے خاموش تھا کہ بھائی اکابرین نے جو ہے وہ بات کر دی ہے، اب ہماری ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، اور الحمدللہ جو بات تھی علماء اکرام نے، اکابرین نے بات عوام پر واضح کر دی ہے۔ میں اس وجہ سے بات کو مؤخر کرتا آ رہا تھا، لیکن جو ہے کچھ دنوں سے جو ہے وہی میرے سامنے وہ پوسٹ بار بار گزر رہی ہے سوشل میڈیا پر، تو لوگ جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں علماء کے خلاف کر رہے ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ علماء کے خلاف جو ہے وہ بکواس کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں جو ہے وہ مولویوں کا کردار ہے، مولویوں نے غلط سمجھا، سب کچھ جو ہے وہ مولویوں نے کیا، اور مولوی فتنہ پھیلانے والے ہیں، مولوی جو ہے لوگوں کے اندر جھگڑا کرانے والے ہیں، قوم کے اندر انتشار پھیلانے والے ہیں، یعنی علماء کو اپنا جو ہے وہ ٹارگٹ اور ہدف بنا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا، جب تک پولیس اور انتظامیہ نہیں آئی تھی تو اس تک اس واقعے کو اور قوم کو سنبھالنے والے علماء تھے، دیندار طبقہ تھا، وہ لوگ تھے جو کچھ نہ کچھ دین کو جانتے تھے۔ جیسے ہی اس خاتون کو دیکھا گیا کہ اس نے یہ کپڑے پہنے ہیں اور قوم جو ہے وہ لوگ اس پر برس پڑے، تو ان لوگوں کو 30 سے 35 منٹ کا جو یہ وقفہ تھا، ٹائم تھا، اس میں ان کو روکنے والے وہ دیندار طبقہ تھا، اور ایسے لوگ تھے جو مدارس سے، علماء سے وابستہ تھے، جاہل اور نکھٹو لوگ نہیں تھے۔ تو اس واقعہ کو سنبھالنے والے علماء تھے اور لوگوں کو روک کر رکھنے والے کہ بھئی جب تک اس کی وضاحت نہیں ہو جائے کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ جب وضاحت ہو گئی اور قوم علماء نے بات کو سمجھ لیا کہ بھئی یہ جو ہے وہ لفظ حلوہ لکھا ہوا ہے، کوئی اور لفظ نہیں ہے، قرآن کی توہین نہیں ہے، تو علماء نے قوم کو سمجھا دیا کہ بھئی یہ لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا، اس سے قرآن کی توہین لازم نہیں آتی۔ تو لوگ جو ہے علماء کو داد دینے کے بجائے، علماء کی تعریف کرنے کے بجائے، علماء کا شکریہ کرنے کے بجائے جو ہے علماء کو یہ ہدف بنانے لگے۔ بس یوں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ اپنا ذہن اور مائنڈ سیٹ کر لیا ہے کہ ہر حال میں علماء کو برا بھلا کہنا ہی کہنا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دیندار طبقے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مدارس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مساجد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ علماء سے، مساجد اور مدارس سے باقی نہیں ہیں، ان سے نفرت نہیں کرتے۔ دراصل وہ نفرت کرتے ہیں مذہب اسلام سے، دین سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں، قرآن سے نفرت کرتے ہیں۔ اب چونکہ وہ اسلام پر اور مذہب پر تنقید نہیں کر سکتے، اس کو اپنا ہدف اور نشانہ نہیں بنا سکتے، تو وہ علماء کو اور مولویوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ہے وہ تم علماء بنو، علماء نہیں بن سکتے تو طلباء بنو، ان سے جو ہے وہ ان کی مجلسوں میں بیٹھو، ان سے محبت کرو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کم از کم جو ہے ان کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اثر دراز سے ہم نے بھی یہ حدیث سن رکھی تھی کہ بھئی علماء سے اور پڑھ کر رکھی ہے کہ بھئی جو ہے وہ علماء سے محبت کرو، عالم بنو، طالب بنو، لیکن آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر کہ جو شخص جو ہے
علماء سے نفرت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حدیث میں لفظ فتہلک، اس کو چاہیے کہ پھر وہ ہلاک ہو جائے، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ بھئی وہ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جانی نقصان ہو جائے گا، اس کے رزق کے اندر بے برکتی آ جائے گی، اس کے اولاد کے اندر بیماریاں آ جائے گی، ٹھیک ہے، ہم اس کے ہلاک ہونے کا مطلب یہ سمجھتے تھے۔ لیکن حضرت اقدس پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، اللہ ان کے علم میں، اللہ ان کی تقویٰ میں، عمر میں اضافہ فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے اوپر قائم رکھے، انہوں نے اس حدیث کی تشریح دوسری حدیث سے فرمائی اور فرمایا کہ فتح لک کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص علماء سے نفرت کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یعنی جو شخص علماء سے، دیندار طبقے سے نفرت رکھتا ہے تو وہ جو ہے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ بھئی ایمان سلب ہو جائے تو اور علماء کیا ہیں؟ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء جو ہے وہ درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، انبیاء کا ورثہ کیا ہے؟ علم ہے، اور یہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ تم کسی چودھری اور کسی پرائم منسٹر، کسی جو ہے وہ وڈیرے کے بیٹے پر انگلی اٹھاؤ، اس کو نشانہ بناؤ تو وہ جو ہے وہ لال پیلا ہو جائے گا اور تمہارے خلاف ایکشن لے گا۔ یہ تو انبیاء کے وارث ہیں، دین کی محنت کر رہے ہیں اور تمہیں دین سمجھا رہے ہیں، تم لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف بکواسی کر رہے ہو۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اور الحمدللہ اس مسئلے کو سلجھانے والے علماء تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کم از کم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دلائیں۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں اور دینی تعلیم حاصل کرنے میں یہی فرق ہے۔ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہر پگڑی پہننے والا عالم نہیں ہوتا، ہر بیان کرنے والا شخص جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ عالم نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھے ہوں گے جو ہے وہ اچھے اچھے بیانات کرتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں، لیکن وہ عالم تو نہیں ہوتے نا۔ عالم تو وہی ہے جو قرآن کو جاننے والا ہو، اللہ کے رسول کے فرمان کو جاننے والا ہو، شریعت کے احکامات کو جاننے والا ہو۔ عالم تو وہ ہے نا، یہ صرف داڑھی رکھنے سے یا بیانات کرنے سے یا پگڑی پہننے سے کوئی عالم تو نہیں کہلاتا۔ ہاں یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، ہر مسلمان رکھ سکتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتا ہے، آپ کی مسجد، محلے کی مسجد کا ساتھی ہے، نماز پڑھنے آتا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی، کیا آپ اس کو مولوی کہیں گے؟ کیا آپ اس کو عالم کہیں گے؟ نہیں۔ جن لوگوں نے جو ہے اس خاتون کو نشانہ بنایا تھا وہ عالم نہیں تھے، علماء نہیں تھے، مولوی نہیں تھے، عام لوگ تھے۔ آپ اس کو جاہل کہہ سکتے ہیں، جاہل اور جٹ لوگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا۔ اب چہ جائے کہ جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ علماء کی تعریف کرتے کہ آپ نے علماء کو نشانہ بنایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی اور ہماری اصلاح فرمائے۔